السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جانثار سیدنا سعید بن زید ہیں جو عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 لوگوں میں شامل ہیں جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی۔ سیدنا سعید بن زید ہجرت سے 29 سال پہلے پیدا ہوئے۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بعثت نبوی کا زمانہ پایا اور اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ پہلے 50 مسلمانوں کی فہرست میں سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر 28واں اور ان کی اہلیہ فاطمہ کا 27واں ہے۔ حضرت سعید حبشہ کو ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں شامل نہ تھے۔ جب ہجرت مدینہ کا موقع آیا تو وہ عمر بن خطاب، زید بن خطاب، عبداللہ بن سراقہ، خنیس بن حذافہ، واقد بن عبداللہ اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر مدینہ گئے۔ ان کا قیام ابو لبابہ کے بھائی رفاعہ کے گھر ہوا۔ ابن سعد کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعید اور رافع بن ملک زرقی کے درمیان مواخات قائم فرمائی، جو انصار کے ابتدائی مسلمان اور بیعت عقبہ کے 12 نقیبوں میں سے ایک تھے۔ 2 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں قریش کا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے شام گیا۔ اسے مدینہ سے گزر کر مکہ واپس جانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو قافلے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں حضرات مدینہ سے نکل کر شام کے راستے پر واقع مقام حورا پہنچے اور قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے ذرائع سے قافلے کی آمد کی اطلاع مل گئی۔ اس لیے آپ 313 جانثار صحابہ کی مختصر فوج لے کر مدینہ سے نکل پڑے۔ قافلے نے تعاقب سے بچنے کے لیے مسلسل دن رات سفر شروع کر دیا اور ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مکہ واپس پہنچ گیا۔ ادھر طلحہ اور سعید، جنہیں آپ کی روانگی کا علم نہ تھا، آپ کو اطلاع کرنے کے لیے مدینہ لوٹے۔ اس وقت بدر کے میدان میں معرکہ فرقان بپا تھا، جس میں قریش کے بہترین افراد پر مشتمل لشکر نے نئی اسلامی فوج کے ہاتھوں بری طرح شکست کھائی۔ دونوں اصحاب مدینہ سے پھر بدر کے لیے نکلے۔ تربان کے مقام پر ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ بدر سے واپس آ رہے تھے۔ طلحہ اور سعید اپنی اس مہم کی وجہ سے جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں سونپی گئی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے اسی طرح پورا حصہ عطا فرمایا جیسے اس جنگ میں شریک اصحاب کو ملا تھا۔ سیدنا سعید جنگ احد، جنگ خندق اور تمام مارکوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ وہ صلح حدیبیہ میں بھی موجود تھے۔ سیدنا سعید کاتبین وحی میں سے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی نئی آیت نازل ہوتی تو آپ کے حکم سے تحریر کر لیتے۔ طبری اور ابن کثیر کے مطابق جب جنگ یرموک ہوئی تب خالد بن ولید افواج کے کمانڈر ان چیف تھے۔ انہوں نے کلب کے کمانڈر ابو عبیدہ کو فوج کی نگرانی کے لیے لشکر کے آخر میں بھیج دیا اور ان کی جگہ سعید بن زید کو متعین کیا۔ علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق میں اس جنگ کے جو تفصیلی حالات بیان کیے ہیں، ان میں سیدنا سعید کی شرکت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب ادھر میمنہ میں بازار قتال گرم تھا تو رومی جرنیل ابن کناتیر نے میسرہ پر حملہ کیا۔ بدقسمتی سے اس حصے میں اکثر لہم و غسان کے قبیلہ کے آدمی تھے جو شام کے اطراف میں بود و باش رکھتے تھے۔ یہ ایک مدت سے روم کے باج گزار رہتے چلے آئے تھے اور رومیوں کا رعب ان کے دلوں میں سمایا ہوا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ پہلے ہی حملے میں ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ رومی ان کا پیچھا کرتے ہوئے خیموں تک پہنچ گئے۔ عورتیں یہ حالات دیکھ کر بے اختیار نکل پڑیں اور ان کی پامردی نے عیسائیوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ فوج اگرچہ ابتر ہو گئی تھی، لیکن افسروں میں سے قباس بن حشیم، سعید بن زید، یزید بن ابی سفیان، عمر بن عاص، شرجیل بن حسنہ داد شجاعت دے رہے تھے۔ قباس کے ہاتھ سے تلواریں اور نیزے ٹوٹ کر گرتے جاتے تھے، مگر ان کا جوش کم نہ ہوتا تھا۔ ابو اور گھوڑے سے کود پڑے اور فوج سے مخاطب ہو کر کہا، صبر و استقلال دنیا میں عزت ہے اور عقبہ میں رحمت، دیکھنا یہ دولت ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ سعید بن زید جلال میں کھڑے تھے۔ رومی ان کی طرف بڑھے تو شیر کی طرح جھپٹے اور مقدمہ کے افسر کو مار گرایا۔ لڑائی کے دونوں پہلو اب تک برابر تھے، بلکہ غلبہ کا پلہ رومیوں کی طرف تھا۔ دفتن قیس بن حبیرہ، جن کو سیدنا خالد بن ولید نے فوج کا ایک حصہ دے کر میسرہ کی پشت پر متعین کر دیا تھا، عقب سے نکلے اور اس طرح ٹوٹ کر گرے کہ رومی فوج سنبھل نہ سکی۔ تمام صفیں ابتر ہو گئیں اور گھبرا کر پیچھے ہٹیں۔ ساتھ ہی سعید بن زید نے کلب سے نکل کر حملہ کیا۔ رومی دور تک پیچھے ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ میدان کے سرے پر جو نالا تھا اس کے کنارے تک آ گئے اور تھوڑی ہی دیر میں ان کی لاشوں نے وہ نالا پر کر دیا اور میدان خالی ہو گیا۔ اسی طرح جنگ اجنادین میں سعید نے گھڑ سوار فوج کی قیادت کی۔ وہ صفوں کے درمیان پھرتے ہوئے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد جنگ کی ابتدا کی جائے،
لیکن رومیوں نے پہل کر کے مسلمان فوجیوں کو شہید کرنا شروع کر دیا تو سیدنا سعید نے پکار کر جنگ جلد شروع کرنے کی استدعا کی۔ تب خالد بن ولید نے رومیوں پر حملہ کرنے کا اذن دے دیا۔ ناظرین، رجب 14 ہجری میں دمشق فتح ہوا۔ سعید بن زید نے شہر کے محاصرے اور اس کی فتح میں پرجوش شرکت کی۔ جب ابو عبیدہ بیت المقدس کی مہم پر گئے تو سعید کو دمشق کا قائم مقام گورنر مقرر کیا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ انہوں نے ابو عبیدہ کو خط لکھا کہ میں ایسا ایثار نہیں کر سکتا جس کے نتیجے میں جہاد سے محروم ہو جاؤں۔ ان کے اصرار پر کسی دوسرے کو دمشق کا گورنر بنایا گیا اور وہ واپس میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ 18 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ شام کے سفر پر گئے تو حضرت سعید ان کے ہمراہ تھے۔ 23 ہجری میں خلیفہ دوم سیدنا عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ہوش میں آنے پر وہ عبداللہ بن عباس کا سہارا لے کر اٹھ بیٹھے اور کہا، دیکھو میں نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا۔ سعید بن زید اور عبداللہ بن عمر پاس تھے۔ سعید نے کہا، اگر آپ مسلمانوں میں سے کسی کو نامزد کر دیتے تو لوگ مطمئن ہو جاتے۔ حضرت عمر نے کہا، اگر ابو حذیفہ کے آزاد کردہ سالم یا ابو عبیدہ بن جراح دونوں میں سے کوئی زندہ ہوتا تو میں اسے خلیفہ مقرر کر کے مطمئن ہو جاتا، لیکن اب چاہوں گا کہ ان اصحاب رسول میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیا جائے جن سے آپ اپنی وفات تک راضی رہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابیوں سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا عبد الرحمن اور سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر مشتمل شورا تشکیل دے دی، لیکن 7ویں زندہ صحابی سیدنا سعید بن زید کو شامل نہ کیا کیونکہ وہ ان کے بہنوئی اور چچا زاد تھے۔ ان کی بہن عاتقہ حضرت عمر کے عقد میں تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ ان حوالوں سے شاید انہیں ترجیح نہ دے دی جائے۔ اس وقت سعید کو اختیار و اقتدار سے دور رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ باقی عمر بھی کسی منصب پر فائز نہ ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر سیدنا سعید بن زید بہت روئے اور کہا کہ سیدنا عمر کی موت نے قلعہ اسلام میں وہ شگاف ڈال دیا ہے جو قیامت تک پورا نہ ہو سکے گا۔ سیدنا سعید بن زید ان 10 صحابہ میں سے ایک تھے جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سنن ابی داؤد میں آپ کی یہ بشارت روایت ہوئی ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد، سیدنا عبد الرحمن اور سیدنا سعید میدان جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے رہتے اور نماز میں آپ کے پیچھے ہوتے۔ سیدنا سعید سے مروی احادیث کی تعداد 48 ہے۔ سیدنا معاویہ کے عہد حکومت میں جب سیدنا سعید عقیق میں رہتے تھے، ان کی پڑوسن عروہ بنت اویس نے گورنر مدینہ مروان کی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ انہوں نے اس کی زمین کا ایک حصہ غصب کر لیا ہے۔ الزام غلط تھا، لیکن سعید نے وہ حصہ عروہ کے حوالے کر دیا اور اسے بد دعا دی جو بیع نہیں پوری ہوئی۔ آخری عمر میں سیدنا سعید مدینہ کی قریبی آبادی عقیق میں، یہ چشموں سے سیراب ہونے والی سرسبز وادی تھی جہاں کھجوروں کی بہتات تھی۔ وہیں 51 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ عمر 70 برس سے اوپر تھی۔ انہیں معدے کا مرض لاحق ہوا۔ بخاری کی روایت ہے کہ سیدنا سعید بن زید جو بدری تھے جمعہ کے دن مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ دن چڑھ چکا تھا اور نماز کا وقت قریب تھا، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ چھوڑا اور سواری پر بیٹھ کر ان کے پاس عقیق چلے گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے۔ انہوں نے ہی میت کو غسل دیا۔ ابن عمر نے خوشبو لگائی۔ حضرت سعید کا جنازہ کاندھوں پر رکھ کر مدینہ لایا گیا۔ سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ نماز جنازہ عبداللہ بن عمر نے پڑھائی۔ بنو عدی، قریش کے متعدد افراد اور سیدنا سعید کے تمام بیٹوں نے شرکت کی۔ سعد بن ابی وقاص اور ابن عمر قبر میں اترے اور انہیں سپرد خاک کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ ناظرین، مزید صحابہ کرام کے بارے میں جاننے کے لیے، ان کی حیات اور ان کے کارناموں کے بارے میں جاننے کے لیے ریئل فیس دیکھتے رہیے۔